بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کے فرسٹ پارٹ میں ہم آپ کو اسلام آباد سے چکدرہ کا جو سفر ہے سوات موٹر وے کے ذریعے اس کی انفارمیشن دیں گے، اور پھر ہم شہاب خان کے ولیج کے بارے میں انفارمیشن دیں گے، اور اس کے بعد شہاب خان گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ اس کی ویڈیو آپ کو سنائیں گے۔ لیکن جب آپ اسلام آباد سے پشاور کی طرف سفر کرتے ہیں M1 پہ، تو کرنل شیر خان انٹرچینج جب آپ لیفٹ ہوتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے مین سوات موٹر وے کے اوپر سفر اپنا جاری رکھتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کا سفر جاری ہوتا ہے آپ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ واقعی ہی آپ پاکستان کے سوئٹزرلینڈ میں داخل ہو رہے ہیں، اور سرسبز و شاداب پہاڑ اور چھوٹی وادیاں آپ کا استقبال کرتی ہیں، اور آپ کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے آپ واقعی ہی دنیا کے خوبصورت ترین حصے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اور اس کو سوات موٹر وے کے اوپر آپ کو ایک ٹنل جو ہے جو کنیکٹ کرتی ہے سوات موٹر وے کو چکدرہ والے اس پارٹ کی طرف، مالاکنڈ والا جو آپ کا حصہ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، اور اس ٹنل کے ذریعے بہت سارا سفر بھی آسان ہوا ہے۔ پھر آپ چکدرہ انٹرچینج سے آف لیتے ہیں اور پھر سوات ریورز پر پہنچتے ہیں، اور سوات ریور سے ایک جو راستہ ہے بالکل ریور کے ساتھ ساتھ وہ سوات منگورہ کی طرف جاتا ہے، اور جو دوسرا راستہ ہے وہ شہاب خان کے ولیج کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہوتا ہے۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ مین وہ راستہ ہے یا پگڈنڈی ہے یہ جس پہ شولہ وہی کو جو راستہ جاتا ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جس پہ شہاب خان جو ہے وہ سفر طے کرتے ہیں۔ اور چکدرہ سے شولہ وہی کا جو سفر ہے وہ بہت مشکل ترین سفر ہے، تقریباً جو لوکل گاڑی ہے اس کے اگر آپ چکدرہ سے شولہ وہی کی طرف سفر کریں تو 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، اور اپنی گاڑی میں شاید کم سفر آپ کو ٹائم لگتا ہو، تو لیکن آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا پرسکون قسم کی یہ وادی ہوگی، اور ابھی سے احساس ہونے، اور میرے خیال میں گورنمنٹ کو اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ روڈز کو بہتر کرنا چاہیے، اور یہ میرے خیال میں جو وہ وادی ہے گاؤں آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اور اس کی جو بل کھاتی ہوئی جو سڑک ہے وہ بھی ہمیں یہاں سے دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ وہ گاؤں کا وہ حصہ ہے آئی تھنک ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے، کہ اس کے ساتھ ایک اور گاؤں بھی ہے جہاں پہ گورنمنٹ ہائی اسکول بھی ہے، اور جہاں پہ شہاب خان جو ہے وہ تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر کا سفر طے کر اس گاؤں میں آتے تھے، اور آنے کے بعد یہاں سے واپس پھر وہ اپنے مین گاؤں کی طرف جاتے تھے۔ تو آپ یہاں پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہاڑوں کی جو خوبصورتی ہے اور جو سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں اس کے بالکل دامن کے اندر آپ کو یہ ولیج نظر آتا ہے۔ تو یہ سوات کی مالاکنڈ کی سمجھنے کی خوبصورتی ہے کہ یہاں کی آب و ہوا، یہاں کے موسم، یہاں کے لوگ انتہائی ملنساز، اور ظاہری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان سے بھی اندازہ ہونا چاہیے آپ کو، لیکن اگر آپ یہاں کی خوبصورتی دیکھیں، یہاں کی آب و ہوا کو دیکھیں، یہاں پہ ایک بات جو میں نے پوچھی شہاب خان سے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں زیادہ تر لوگوں کا جو گزر بسر ہے وہ مویشیوں کے اوپر ہوتا ہے اور جانوروں کے اوپر کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹس جو ہیں وہ جابس کرتے ہیں اسلام آباد میں، پشاور میں، اور ملک کے دوسرے حصوں میں۔ تو ان کا جو روز معاش ہے تقریباً وہ آپ سمجھ لیں کہ کھیتی باڑی یا مویشی ہیں، اور دوسرا کہ وہ گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں۔ تو اب آپ کو کلوز اس میں نظر آ رہا ہوگا کہ گاؤں بالکل وادی اور پہاڑوں کے دامن کے اندر ہے، اور یہ ایک چمکدار ریت ہے کہ جو کہ اس گاؤں سے کچھ حصوں سے نکلتی ہے، اور پھر یہاں سے لوگ جو ہیں جو کنٹریکٹر ہیں اس ریت کو لوڈ کر کر افغانستان کے ذریعے فروخت بھی کرتے ہیں، اور یہ جو چمکدار ریت ہے مختلف چیزوں کے بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اس گاؤں کی شولہ وہی گاؤں کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ معدنیات کا بھی، اور جو قیمتی چمکدار ریت ہے اس کے بھی یہاں پہ آپ کو کیا کہتے ہیں ذخائر جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں۔
تو یہ جو آپ کو راستہ جو مین راستہ ہے یہ اسی چمکدار ریت جہاں سے نکالی جاتی ہے گاؤں کے لوگ یا کانٹریکٹر نکالتا ہے، اسی راستے سے جو ہے آگے جو سفر ہے وہ شروع ہوتا ہے مین گاؤں کی طرف۔ تو یہ شہاب خان کا گاؤں ہے، اور آپ یہ اندازہ کریں کہ اس گاؤں کے اندر ایک طالب علم جو ہے وہ کلاسز آن لائن کلاسز لیتا ہے، اور وہ اس کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں، اور وہ ہم شہاب خان کی زبانی خود ہی سنیں گے کہ ان کو کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں۔ Assalamu alaikum. My name is Shahab Khan. I'm a student of MBA Finance from International Islamic University, Islamabad. As you know that pandemic situation has very badly affected the education sector. HEC has announced online classes for the university student, but that is very difficult for remote area student to attend the classes without internet facilities. I am requesting government of Pakistan to improve internet services in the remote areas so the student can easily continue their study. Thanks.